بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب احترام کے قابل انتہائی قریب دوستوں اور ساتھیوں، آپ کی خدمت میں اس وقت ایک اہم موضوع پہ ایک اردو لیکچر پیش کیا جا رہا ہے، اور اس کی پس منظر یہ ہے کہ میں نے پچھلے تقریباً 3 مہینوں سے گلگت بلتستان کے مقامی اخبارات میں قیادت کی نظریات کے عنوان پہ کچھ مضامین کا آغاز کیا تھا، اور یہ مضامین یا ان کا ترجمہ در حقیقت میرے لیڈرشپ کے عنوان پہ اس چینل کے ذریعے نشر ہونے والی مختلف ٹاکس اور لیکچرز کے ذریعے قارئین اور ناظرین کی خدمت میں اس سے پہلے پیش کر چکا ہوں۔ نظریات قیادت یا لیڈرشپ تھیوریز کے حوالے سے ایک طویل سلسلہ مضامین کا جو تقریباً 12 یا 13 مضامین پہ محیط تھا، وہ پچھلے ہفتے آج آپ کی نظروں کے سامنے پیش کرنے والے مضمون کے ساتھ اختتام پذیر ہوا۔ لیکن اس مضمون کی اہمیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے میں نے یہ مناسب سمجھا کہ قارئین کے سامنے اس مضمون کی اردو جو در حقیقت مضمون کا اردو میں لکھا گیا تھا، تو میں نے مناسب سمجھا کہ قارئین کے سامنے اس مضمون کو اپنی حالت میں پیش کیا جائے۔ اس نظریات قیادت کے سلسلے کی مختلف مضامین میں ہم نے ابتدائی طور پر قیادت کے بنیادی اصولوں اور نظریات قیادت کی ایک اجمالی جائزہ پیش کیا تھا، اور پچھلے تقریباً 200 سالوں میں قیادت کی نظریات کی ارتقاء کے حوالے سے بھی ہم نے بات کی تھی، اور اس کے بعد بتدریج ہم نے محاسن یعنی ٹریڈ تھیوری، اور اس کے بعد سکلز یعنی مہارتوں کے نظریات، پھر رویوں سے متعلق نظریات، اس کے بعد ہدف اور اس کے لیے منتخب راستہ، اور اسی طرح کرتے کرتے ہم نے ٹرانسفارمیشنل لیڈرشپ، کرشماتی قیادت اور اس طرح کے تمام سلسلے کو کرتے کرتے آخری جو اس سے پہلے شائع ہوا تھا وہ ٹیم لیڈرشپ یا جماعت کی قیادت۔ تو جب میں اس سلسلے کو اختتام کی طرف لے جا رہا تھا تو میں نے محسوس کیا کہ ان نظریات کے حوالے سے چونکہ ہمارا ایک عقیدہ بھی ہے اور ہمارا ایک مذہب بھی ہے، چنانچہ میں نے کوشش کی کہ اس سلسلے کی جو اختتام ہے وہ ایک انتہائی اہم موضوع پہ کروں، اور وہ موضوع ہے اسلام اور قیادت، یا اسلام میں قیادت کے بنیادی اصول۔
اور میں نے کوشش کی ہے کہ اس مضمون میں قرآن اور سنت کے حوالوں کے ذریعے جو رائج نظریات ہے جس سے پہلے جن پہ سیر حاصل بحث ہوئی ہے اس کے تناظر میں اس کو دیکھا جائے۔ چنانچہ قارئین کی خدمت میں آج کا جو مضمون ہے جس کا عنوان ہے کہ قیادت اور اسلامی اصول، اسلام اور قیادت، یہاں پہ یہ میں مناسب سمجھتا ہوں کہ میں کوئی مذہبی عالم نہیں ہوں اور نہ ہی مجھے قرآن و سنت پہ کوئی بہت بڑی دسترس ہے، لیکن قرآن اور حدیث اور اسوہ حسنہ اور سیرت سے والہانہ محبت کے پیش نظر میں نے محسوس کیا کہ میں اس موضوع پہ قلم اٹھانے کی جسارت کروں۔ اس ضمن میں کوئی غلطی، کوئی کوتاہی اگر قارئین ناظرین کو نظر آتی ہے تو اس کے لیے معافی کا خواستگار ہوں۔ تو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس مضمون کا جو عنوان ہے وہ در حقیقت اسلام اور قیادت یا نظریات قیادت ہے، اور یا رہنمائیت ہے۔ لیڈرشپ کے مختلف نظریات پر لکھنے کے بعد آخر میں اسلام اور قیادت کے عنوان پر لکھنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ امید ہے قارئین گزشتہ مضامین کی طرح اسے بھی پسند کریں گے۔ اسلام نے ببانگ دہل اخلاق اور خوف خدا کو انسانوں میں فضیلت کا معیار بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ الحجرات میں فرماتے ہیں، اس کا ترجمہ ہے، اے انسانوں، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت یعنی آدم اور حوا سے پیدا کیا اور پھر تمہارے قبیلے بنائے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ بے شک تم میں سے اللہ کے نزدیک وہی ہے، قریب وہی ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ یہ معیار یقیناً تمام انسانوں کے لیے ہے، چاہے وہ قائد ہو یا اس کا پیروکار۔ ہمارے سامنے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ایک ایسی دستاویز ہے جو انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کرتی ہے۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست مدینہ کی داغ بیل ڈال دی تو آپ اس کے چیف ایگزیکٹو اور سالار اعظم کے طور پر دنیا کے سامنے آئے۔ آپ نے قیادت کے اعلیٰ اصولوں کو بروکار لاتے ہوئے جزیرہ نما عرب میں ایک مثالی ریاست بنائی۔ مائیکل ہارٹ نے دنیا کے 100 انتہائی متاثر کن شخصیات میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سر فہرست ڈالا ہے۔ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ان کی نظر میں تاریخ میں سب سے متاثر کن شخصیت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، جو شاید دنیا کا واحد شخص ہے جو مذہبی اور غیر مذہبی یعنی سیکولر دونوں میدانوں میں انتہائی کامیاب انسان رہے۔ فتوحات عرب کے پیچھے ان کی شخصیت کے یہ پہلو خاص متحرک تھے۔ یہ جو میں نے گزارش کی ہے در حقیقت مائیکل ہارٹ نے اپنی کتاب کی ابتدائی اوراق میں لکھی۔ اسلامی تعلیمات کے روح سے کسی بھی لیڈر کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے آئینے میں اپنی زندگی گزارے۔ چنانچہ اسلامی نقطہ نظر سے قائد کا کام معاشرے کو فلاح دنیا و اخروی کی طرف لے جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں اخلاق کا بہترین نمونہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی قائدانہ صلاحیتوں کا جائزہ لے تو ان کے اندر جو ہمیں محاسن نظر آتے ہیں ان میں لوگوں کے دل جیتنے کے لیے انہوں نے اپنے پیروکاروں کے اندر کام کرنے کا جذبہ اور ولولہ پیدا کرنا، اپنی خودی کی یعنی ان کی عزت، ہمدردی اور محبت کا جذبہ روا رکھنا، صلاح اور مشورے کے لیے اپنے پیروکاروں سے مشورہ لینا،
ان کا احترام کرنا، احتساب اور صلاح مشورے کے لیے اپنے پیروکاروں سے وقتاً فوقتاً رجوع کرنا، ان کی سفارشات کو سمجھنا، بر وقت اور صحیح فیصلہ کرنا، اور لوگوں کو اور اپنے آپ کو محاسبے کے لیے تیار رکھنا، غریبوں، مسکینوں، یتیموں اور بیواؤں کے ساتھ حسن سلوک کرنا اور بر وقت انصاف پہنچانا، منصف، غیر جانبدار اور انصاف کے اصولوں پر کاربند رہنا، اور منصوبہ بندی اور حکمت عملی تیار کرنا اور اسباب کا انتظام کرنا۔ یہ کچھ چیزیں میں معذرت خواہ ہوں کہ اس کی تحریر میں، اردو تحریر میں، اس کی ترتیب میں کوئی آگے پیچھے ہونے سے الفاظ کچھ ایک دوسرے کے ساتھ مل گئے۔ بہرحال یہ وہ 7-8 بنیادی اصول ہے جو ان کی زندگی کی نظر قیادت کو دیکھتے ہوئے ہمارے سامنے آتی ہے۔ بہرحال یہ چند باتیں ہیں، ظاہر ان کی رسول اللہ علیہ وسلم کی زندگی تو مکمل سراپا قرآن ہے، اور اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ وما ينطق عن الهوى الا ما وحی یوحی، اور یہ رسول تو جو بھی کہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو وہی ہے جو اس پہ وحی ہوتی ہے اللہ کی طرف سے۔ تو یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، ان کی احادیث، ان کی سنت سارے ہمارے لیے مشعل راہ ہے، اور لیڈرشپ کے حوالے سے دنیا کے لیے، رہتی دنیا کے لیے اور ازل سے ابد تک ایک بین اور نمائندہ اصول ہے۔ لیڈرز کے اندر اخلاقی اور اعلیٰ اخلاقی اقدار اور نمورہ کردار، ایک کامیاب لیڈر کی زندگی اور کردار دوسروں کے لیے نمونہ ہوتا ہے۔ ان کی بصیرت اور زندگی کا مشن ہمیشہ اعلیٰ اور عرفہ ہوتا ہے، اور اپنے متعلقین پیروکاروں کے ساتھ ہمیشہ اس خلقی اور خاندروئی سے پیش آتے ہیں۔ ان کی شخصیت میں اخلاق، اکرام، سچائی، صلہ رحمی، اخلاص اور مثبت سوچ، ایثار، منصوبہ بندی وغیرہ شامل ہوتے ہیں۔ ایک مخلص انسان کا اللہ تعالیٰ کی ذات پر غیر متزلزل ایمان اور یقین ہوتا ہے، اس لیے ہمیشہ اپنی ذات اور ذاتی منفعت سے بالا تر ہو کر اپنی جماعت اور قوم کی بہتری کا سوچتا ہے۔ اس کے سامنے اپنی ٹیم اور معاشرے کا بہبود اور بہتری ہی رہتی ہے۔ ایک ایماندار اور سچا مسلمان ہمیشہ مخلص ہوتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس وقت تک اچھے مسلمان نہیں ہو سکتے جب تک تم اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کے لیے وہی پسند نہ کرے جو آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں۔ تیسری بات کہ اصول پسندی، سچائی اور اصولوں پر زندگی گزارنا اور سچ کے ساتھ کھڑے رہنا ایک کامیاب مسلمان قائد کی نشانی ہے۔ چوتھی، سچائی اور راست گوئی۔ اسلامی قیادت کے لیے چند مزید قرآن و سنت کی روشنی میں جو اصول نمبر 1، اپنی ٹیم کے اراکین یعنی مسلمانوں کو امانت فراہم کرتے ہوئے ان کو آگے لے جانا، یعنی قیادت اسلامی نقطہ نظر سے کسی لگژری کا نام نہیں ہے اور نہ کسی، بلکہ یہ ایک امانت ہے جو اللہ کی طرف سے انسان کو دیا جاتا ہے، اور یہ لوگوں کو آگے لانا اور ان کو دوسروں کے ساتھ کھڑے کرنے کے قابل بنانا، نہ کہ ان کی رستوں میں رکاوٹیں بنانا یا ان کی ترقی محدود کرانا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، مسلمان بھائی ہے، تم اپنے 2 بھائیوں میں صلح کراؤ اور اللہ سے ڈرو کہ تم پر رحمت ہو۔ سورہ حجرات۔ اصول نمبر 2، اپنے رفقاء کار اور ٹیم ممبر کی عزت و احترام کرتے ہوئے وقار اور محبت سے ان سے پیش آنا، ان کی عزت نفس کا احترام کرنا۔ یقیناً اسلام نے بحیثیت مذہب احترام انسانیت کا درس دیا ہے، اور قرآن کا موضوع کلام بھی انسان اور انسانیت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ تمام انسانوں کو عزت و احترام سے دیکھا، اور اپنی اعلیٰ اخلاقی محاسن سے غیر مسلموں کے دل میں گھر کر گئے، اور کثیر تعداد میں غیر مسلم آپ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حمیدہ نے کی وجہ سے مشرف بے اسلام ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے خصوصی تاکید کی گئی ہے کہ میں دوسروں کے ساتھ خوش اخلاقی اور احترام سے پیش آؤں، تاکہ کوئی بھی ایک دوسرے پر برتر نہ سمجھے، ایک دوسرے کو
برتر نہ سمجھے۔ ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری بعثت کا مقصد اخلاق کی تکمیل ان بعثت لمکارم الاخلاق۔ اللہ تعالیٰ نے احترام انسانیت کے ان اصولوں کے بارے میں سورہ نساء میں فرمایا، اور خدا ہی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بناؤ، اور ماں باپ اور قرابت دار اور یتیم و محتاجوں، رشتہ دار اور ہمسایوں اور رفقۂ پہلو اور مسافروں اور وہ لوگ جو تمہارے قبضے میں ہیں کے ساتھ احسان کرو، کہ خدا احسان کرنے والوں کو درست رکھتا ہے اور تکبر کرنے والے بڑائی مارنے والے کو دوست نہیں رکھتا۔ تیسرا جو اصول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور قرآن و سنت سے ہمیں ملتا ہے، وہ قیادت کو پیروکاروں کے اندر درکار صلاحیتیں پیدا کرانے کے لیے ان کو علم کے زیور سے آراستہ کرنا، اور ان کے استعداد کار یعنی کیپیسٹی میں تعلیم و تربیت کے ذریعے اضافہ کرانا۔ عقل و فراست لانے کے لیے جہالت کا خاتمہ انتہائی ضروری ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ سب سے بڑا کام لوگوں کی علم و دانش و فراست کو بڑھانا بھی تھا، چنانچہ آپ کا کردار بحیثیت معلم اور مربی انتہائی اہم رہا اور رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے بارے میں فرمایا، وہی تو ہے جس نے ان ان پڑھوں میں سے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، جو ان کے سامنے اس کی آیتیں پڑھتے اور ان کو پاک کرتے ہیں اور خدا کی کتاب اور دانائی سکھاتے ہیں، اور اس سے پہلے تو یہ لوگ صریح گمراہ تھے۔ اس لیے قائدین کی ایک اہم ذمہ داری اپنی ٹیم کے اندر صلاحیتیں بڑھانا اور ان کو علم کی روشنی سے بہراور کرنا ہے۔ تیسرا، صبر و استقامت کا مظاہرہ کرنا۔ لیڈر کے سامنے ہمیشہ مشکل اہداف ہوتے ہیں اور کم وسائل کے اندر ان کے اصول کو یقینی بنانے کے لیے کوشاں رہتے ہیں۔ ان حالات میں ان پر ذہنی اور سماجی دباؤ بھی رہتا ہے، اور کئی دفعہ وہ بے چینی اور اضطراب کے شکار بھی ہوتے ہیں۔ ان حالات میں قائدین کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی جذبات اور جذباتی ذہانت یعنی ایموشنل انٹیلیجنس کو بروئے کار لاتے ہوئے صبر و استقامت کا مظاہرہ کرے، اور اللہ تعالیٰ پر توکل رکھتے ہوئے تمام ممکنہ اسباب کو استعمال کرتے ہوئے بہترین فیصلہ کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا، ایمان والو صبر اور نماز سے مدد لیا کرو، بے شک خدا صبر والوں کے ساتھ ہے۔ اس طرح سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور خدا اور اس کے رسول کے حکم پر چلو اور آپس میں جھگڑا نہ کرنا، اور ایسا کرو گے تو تم بزدل ہو جاؤ گے اور تمہارا اقبال جاتا رہے گا، اور صبر سے کام لو کہ خدا صبر کرنے والوں کا مددگار ہے۔ اس کے علاوہ مقصد کے اصول کے لیے اپنے آپ کو وقف کرنا، ایک بہترین قائد کی سب سے بڑی نشانی ادارے کے مقصد کو اولین فوقیت دینا اور پورے اخلاق کے ساتھ ان کے اصول کے لیے کوشاں رہنا شامل ہے۔ سورہ مومنون میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو امانتوں اور قراروں کو ملحوظ خاطر رکھتا ہے، چنانچہ قائد ہمیشہ قول و فعل اور نہاد و پیمان میں نمونہ ہوگا، اور اپنی لیڈر کے اندر خود اعتمادی اور یقین پیدا اپنی ٹیم کے اندر خود اعتمادی اور یقین پیدا کرانے کی کوشش کرے گا۔ چھٹا جو اصول ہے کہ رفقۂ کار کو بہتر طریقے سے بات پہنچانا اور ان کو سمجھانا، اس کی جو کمیونیکیشن سکلز ہے وہ بہت انٹرپرسنل کمیونیکیشن اور کمیونیکیشن قائدین کے سامنے ایک بڑا چیلنج اپنی ٹیم کے اندر درکار تبدیلی لانا اور ان کو مستقبل میں آنے والی آزمائشوں کے لیے تیار کرانا ہے، جس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان کو بر وقت اور صحیح معلومات آسان فہم انداز میں پیش کرے، تاکہ وہ کسی قسم کے ابہام کے شکار نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کے عظیم رہنماؤں کی ایک بڑی خاصیت اپنا نقطہ نظر اپنی ٹیم کو آسان اور قابل فہم اور سہل الفاظ میں پہنچانا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل میں فرمایا، اور ان پیغمبروں کو دلیلیں اور کتابیں دے کر بھیجا تھا، اور ہم نے تم پر یہ کتاب نازل کی ہے تاکہ جو ارشادات لوگوں پر نازل ہوتے ہیں وہ ان پر ظاہر کر دو تاکہ وہ غور کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی اور قول و فعل کے ذریعے مسلمانوں کے لیے لیڈرشپ کے آفاقی اور لافانی قوانین اور دستور پیش کی۔ ان بنیادی اصولوں میں دوسروں کا خیال رکھنا، اکرام، انصاف و عدل، علم و دانش، نمونہ عملی،
نیک اعمال کی ترغیب، مشورے اور مشاورت کا عمل اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایک ناقابل شکست یقین شامل ہے۔ قرآن کریم نے قیادت کے بنیادی اصولوں کو مختلف جگہوں پہ مسلمانوں کے لیے واضح طور پر پیش کی ہے۔ ان میں چند آیت کریمہ کا ترجمہ قارئین کے لیے پیش خدمت ہے۔ سورہ انبیاء میں اور ان کو پیشوا بنایا تاکہ ہمارے حکم سے ہدایت کرتے تھے، اور ان کو نیک کام کرنے اور نماز پڑھنے اور زکوٰۃ دینے کا حکم بھیجا، اور وہ ہماری عبادت کیا کرتے تھے۔ اسی طرح سورہ صاد میں جس وقت وہ داؤد کے پاس آئے تو وہ ان سے گھبرا گئے، انہوں نے کہا کہ خوف نہ کیجیے، ہم دونوں کا ایک مقصد یہ ہے کہ ہم ان میں سے ایک نے دوسرے پہ زیادتی کی ہے، تو آپ ہم میں انصاف کا فیصلہ کر دیجیے۔ اسی طرح سورہ سجدہ میں اور ان میں سے ہم نے پیشوا بنائے تھے جو ہمارے حکم سے ہدایت کیا کرتے تھے، جو صبر کرتے تھے اور ہماری آیتوں پر یقین رکھتے تھے۔ اسی طرح نور میں اللہ تعالیٰ فرماتے کہ مومنوں کی تو یہ بات ہے کہ جب خدا اور اس کے رسول کی طرف ان کو بلائے جائے تو وہ ان میں فیصلہ کرے تو کہے کہ ہم نے سن لیا اور امان لیا، اور یہی فلاح پانے والے ہیں۔ اسلام کا تصور قیادت دیگر تمام نظریات قیادت سے عرفہ ہے۔ اسلام کے نزدیک کسی بھی لیڈر کے لیے اس کو دیے گئے اختیارات اور وسائل اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقدس امانت سمجھا جاتا ہے، اور ان کا استعمال قرآن و سنت کی روشنی میں عدل انصاف کے ساتھ اپنے اہلکاروں اور پیروکاروں اور عوام کی بہتری پر استعمال اور صرف کرنا قائدین کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ اس لیے اسلام کی نظر میں کسی بھی قائد کا بنیادی مقصد خدمت رعایا ہے، سید القوم خادمہم، یعنی کسی بھی قوم کا لیڈر جو ہے ان کا خادم ہوتا ہے، اور یہی ہمیں سیرت کے اعلیٰ اقدار سے بھی یہ بات سامنے آتی ہے۔ تاریخ اسلام میں اس طرح کے بیسیوں واقعات ہے کہ کس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ان کے بعد آنے والے جو خلفاء ہے اور تاریخ اسلام کے جو بڑے اکابرین ہیں، انہوں نے کس طرح ایک اپنے رعایا کی خدمت کی، اور کس طرح اپنی فرائض منصبی کو ادا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑاتے تھے، اور اس کو امانت سمجھتے ہوئے اس پہ جو ہے وہ اللہ کی قرآن اور سنت پہ یقین کرتے تھے۔ امام غزالی نے کم و بیش 1000 سال پہلے اسلامی قائدین کے اندر عدل و انصاف، عقل و دانش، حوصلہ و جوامردی اور تحمل و برداشت کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ لیڈرشپ نظریات کے اس تحریری سلسلے اور آخر میں اسلام کے نظریہ قیادت پر مشگافی کرنے کے بعد یہ سلسلہ اختتام پذیر ہو رہا ہے۔ حضرت علامہ اقبال کی ایک نظم کے ساتھ اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عقل و فراست سے نوازے، یہ سلسلہ ختم کر رہا ہوں۔ قارئین کی دلچسپی کے لیے انتہائی مشکور ہوں۔ نظریاتی قیادت کی ان تحاریر کو یکجا کرانے کے بعد اور اصلاح و تنقید کے بعد کتابی شکل میں طبع کی جائے گی، اور اس کے لیے جامعہ قراقرم کے اردو شعبہ کے صدر اور نگران جناب ڈاکٹر اشفاق بخاری صاحب کی خدمات حاصل کی جائے گی۔ آخر میں قارئین اور جو ہمارے اس وقت سامعین ہیں اور ناظرین ہیں، ان کی خدمت میں اقبال کا یہ بانگ درا کی نظم غالباً طلوع اسلام سے: عقابی شان سے جھپٹے تھے جو بے بالوں پر نکلے، عقابی شان سے جھپٹے تھے جو بے بالوں پر نکلے، ستارے شام کے خون شفق میں ڈوب کر نکلے، ہوئے مدفون دریا زیر دریا تیرنے والے، تمانچے موج کے کھاتے تھے جو بن کر گوہر نکلے، اور غبار راہ گزر ہے کیمیا پر ناز تھا جن کو، غبار راہ گزر ہے کیمیا پر ناز تھا جن کو، جبین خاک پر رکھتے تھے جو اکسیر در نکلے، ہمارا نرم رو قاصد پیام زندگی لایا، خبر دیتی تھی جن کو بجلیاں وہ بے خبر نکلے، اور حرم رسوا ہوا پیرے حرم کی کم نگاہی سے، حرم رسوا ہوا
پیر حرم کی کم نگاہی سے جوانانے تتاریخ اس قدر صاحب نظر نکلے، اور جہاں میں اہل ایما صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، اور یقی افراد کا سرمایہ تعمیر ملت ہے، یہی قوت ہے جو صورت گرے تقدیر ملت ہے۔ تو اقبال کے اس انتہائی خوبصورت کلام کے ساتھ میں آج کے اس مختصر مضمون کا اختتام کر رہا ہوں اس دعا کے ساتھ، اور آپ سے التجا کے ساتھ، دعاؤں کی التجا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے زمان میں رکھے، اور اس وقت جو پوری دنیا، پورا پاکستان، پورا ہمارا ملک عظیم اور ملک عزیز جو اس وقت کووڈ-19 اور کرونا وائرس سے پھوٹنے والی بیماری کی وجہ سے ایک کرب میں مبتلا ہے پوری انسانیت، اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس اتنی بڑی آزمائش سے نکال لے، اور اپنے کن فیکون کی سنت کو کرتے ہوئے اللہ تعالی ہمیں اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دفع کرے، تاکہ ایک دفعہ پھر انسان محفوظ طور طریقے سے معاشرے کے اندر اپنے تمام کام شروع کرے۔ اس وقت یقیناً پوری انسانیت، پورا ملک ایک بڑی کرب سے گزر رہا ہے، اور جس کی وجہ سے ایک طرف تو بہت سارے لوگ بیمار ہیں، اور بہت سارے لوگ اللہ کو پیارے بھی ہو گئے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت بڑی تعداد میں لوگ غربت کی چکی میں پس رہے ہیں، اور پچھلے ایک مہینے میں بے تحاشا لوگ جو ہے وہ، خاص کر جو ہمارے دیہڑی دار طبقہ ہے، وہ کاروبار بند ہونے کی وجہ سے بہت بڑی مالی مشکلات سے گزر رہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور ہمارے ساتھ فضل اور خیر کا معاملہ فرمائے، آمین۔